تمہیں تو ابھی وہاں بہت دن رہنا تھا، اب 2 ہی دن میں واپس آ گئی؟ نانو نے اس کا استقبال کرتے ہی پہلا سوال کیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ ہاں بس میرا دل نہیں لگا وہاں، پاپا تو بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں ابھی واپس نہ جاؤں۔ وہ تو مجھے کچھ دن کے لیے مری لے جانا چاہ رہے تھے، مگر میں وہاں بور ہوتی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ۔ نانو ایک دم اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کچھ اور الجھ گئی تھی۔ نانو نے اس کے کھانے کا پوچھا تھا، نہ ہی نانا سے ملنے کے لیے کہا تھا، بلکہ صرف ایک جملہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ واقعی سونا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جب وہ کچن میں آئی تھی تو اس وقت 10 بج رہے تھے۔ نانو اس وقت خان سامہ کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ السلام علیکم نانو، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے نانو کو مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اسے دیکھے بغیر ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ نانا کہاں ہے نانو؟ رات تو میں ان سے مل ہی نہیں سکی، اس نے پوچھا۔ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں۔ اسے ان کی آواز ایک بار پھر بہت ترش محسوس ہوئی تھی۔ نانو مجھے بریک فاسٹ کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ میں مرید سے کہہ دیتی ہوں، وہ تیار کر دیتا ہے، انہوں نے خان سامہ کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچن میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم جا کر ڈائننگ روم میں بیٹھو، نانو نے اچانک تیز آواز میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے لیے ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ چند لمحوں تک وہ نہ سمجھنے کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ کرخ تھی۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ چپ چاپ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ نانو کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر آج اسے یہ ڈانٹ بلا جواز لگی تھی۔ خان سامہ نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ چند منٹ تک بے مقصد خان سامہ کو ہی ناشتہ لگاتے دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرید بابا مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ کیوں علیزہ بی بی، کیا ہوا؟ خان سامہ نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی آپ ناشتہ کر لیں، آج کل بڑی بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہیں، آپ اس طرح اٹھ کر چلی جائیں گی تو وہ آپ سے بھی بہت ناراض ہوں گی، خان سامہ نے دبی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا۔ نانو کو ہوا کیا ہے؟ اس نے خان سامہ سے پوچھا۔ یہ تو نہیں پتا، لیکن جب سے عمر صاحب… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ نانو اس وقت ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ خان سامہ جلدی سے ڈائننگ سے نکل گیا تھا۔ عمر نے ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی۔ اسے ایک دم طیش آیا تھا۔ وہ نانا اور نانو کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے اور مجھ سے دوستی کے دعوے کرتا ہے۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ نانو نے اندر داخل ہوتے ہی اسے کھڑے دیکھ کر کہا تھا۔ ایک بار پھر ان کا لہجہ بہت کھردرا تھا۔ نانو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بالآخر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے ناراض ہوتی پھروں۔ تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ ان کے جملے نے اسے اور ہرٹ کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، اب میں تمہاری منتیں تو نہیں کر سکتی۔ مرید، ڈائننگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا دو، انہوں نے خان سامہ کو بلند آواز میں بلایا تھا۔ علیزہ دم بخود سی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ نانو نے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا، تو پھر آج کیا بات ہو گئی؟ میری 3 دن کی غیر حاضری میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے ساتھ اس طرح پیش آنے لگ گئی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی سوچتی ہی رہ گئی۔ تم سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ، نانو نے مرید کو بلانے کے بعد ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے ہی ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا اب اپنے بیڈ روم میں وہ اسی بارے میں باتیں کریں گی۔ وہ کچن سے واپس لاؤنج میں آ گئی تھی اور وہاں آ کر اس نے شہلا کو اس کے موبائل پر کال کیا تھا۔ ہیلو شہلا، میں علیزہ ہوں، اس نے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں علیزہ، تو تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ نہیں، آج میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہلا کی آواز میں تشویش تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بس دیر سے جاگی ہوں، یونیورسٹی کا ٹائم نکل گیا۔ رات کو پڑھتی رہی ہو؟ نہیں یار، پڑھتی کہاں رہی، تمہیں تو بتایا تھا کہ عمر آ رہا ہے، ساری رات میں اور نانو اسی کا انتظار کرتی رہیں۔ اچھا، تو کیا وہ آ گیا؟
ہاں بہت لیٹ آیا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ ابھی تو میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں تو انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ میرے سونے کے بعد آیا اور ابھی میں جاگی ہوں۔ وہ سو رہا ہے، لنچ سے کچھ دیر پہلے اٹھے گا تو بات ہوگی۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا تاکہ تمہیں انفارم کر دوں، ورنہ تم خواہ پریشان ہوتی رہتی، علیزہ نے وضاحت کی تھی۔ کل تو یونیورسٹی آؤ گی نا؟ ہاں کل تو ضرور آؤں گی، خدا حافظ۔ شہلا نے دوسری طرف سے موبائل آف کر شہلا کو فون کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے ملنے والی ایک اسائنمنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بار بار اس کا ذہن عمر کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح 12 بجے تک وہ اس اسائنمنٹ کو لکھتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر ایک بار پھر کچن میں آ گئی۔ نانو شامی کبابوں کے لیے بنایا جانے والا مسالہ چیک کر رہی تھی۔ علیزہ نے بہت عرصے کے بعد انہیں جوش و خروش کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ کچھ پھول اور شاخیں کاٹنے کے بعد وہ ایک بار پھر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی اور وہاں اس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان میں ارینج کرنا شروع کر دیا۔ وہ ترتیب مکمل کر چکی تھی اور ٹیبل سے فالتو پھول اور شاخیں اکٹھی کر رہی تھی جب اس نے ڈائننگ روم میں وہی مخصوص مردانہ آواز سنی، ہیلو علیزہ۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف ایک کرسی کی پشت پر وہ اپنا کوٹ لٹکا رہا تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر اپنا موبائل اور سن گلاسز رکھ رہا تھا۔ گزرے ہوئے چند سالوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھی۔ اس کا ہیئر سٹائل بدل گیا تھا۔ سول سرونٹس کی ہیئر کٹ میں وہ بہت سوبر لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ نیلی ٹائی لگائے وہ بہت فارمل گیٹ اپ میں تھا۔ علیزہ نے ڈائننگ روم میں پھیلی ہوئی کلون کی مہک کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا کلون تبدیل کر چکا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر بہت مدھم سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر جواباً مسکرایا تھا۔ پرفیکٹلی آل رائٹ۔ گرینی کہاں ہے؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہی پوچھا تھا۔ وہ کچن میں ہے، اور وہ کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلا گیا۔ کیا اسے مجھ سے صرف اتنی ہی بات کرنی تھی؟ علیزہ نے ٹیبل پر شاخیں اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ کچن میں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاخیں اور پھول لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس ڈائننگ میں آئی تو ٹیبل پر بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہاں آنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں رکے یا پھر کچن میں چلی جائے۔ چند سیکنڈز وہ اسی شش و پنج میں رہی تھی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نانو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا دے گا، تم آ جاؤ، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ واپس ڈائننگ میں آ گئی تھی۔ اس پر عمر جہانگیر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے نیوز پیپر کو بند کر کے ایک طرف ٹیبل پر رکھ دیا اور وہ نانو کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ علیزہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کیسے لگ رہے ہو، بدل تو نہیں گئے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اب بتاؤ علیزہ، پہلے سے بدل گیا ہے یا ویسا ہی ہے؟ نانو نے عمر سے بات کرتے کرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ان کے اس سوال پر کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ نانو عمر کے سامنے یہ بات کہہ دیں گی۔ عمر اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں علیزہ، کیا میں کچھ بدلا ہوں؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں اندازہ نہیں کر سکتی، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا ماسٹرز کیسا جا رہا ہے؟ اس بار اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ سوشیالوجی۔ پہلے تم اکنامکس میں انٹرسٹڈ تھی، یہ ایک دم سوشیالوجی کیسے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اور سوشیالوجی پڑھنے سے مجھے بہت سی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا اور مجھے اپنے کام میں زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گے، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کھانا لگایا جا رہا تھا۔ اوہ، یعنی مس علیزہ سکندر سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہیں، NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، بیگمات والے کام، نیوز پیپر میں تصویریں لگوانے کے لیے، سوشل ورک، مختلف مقاصد کے لیے ٹکٹ خریدے بغیر ہی چیریٹی واکس میں شرکت، غریب لڑکیوں کے جہیز کے لیے ہزاروں روپیہ روز خرچ کرنے والوں سے 10-10 روپے کے ٹکٹ کے ذریعے فنڈ اکٹھا کرنا، لیکن مختلف ڈونر
ایجنسیز سے ملنے والے فنڈ سے پلاٹس خرید لینا، مختلف مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے علی حیدر اور حدیقہ کیانی کے ساتھ کانسرٹس ارینج کرنا، اور ہاں، پوری فیملی کے ساتھ ٹکٹ کے بغیر موجود ہونا۔ تو آپ بھی کچھ اس قسم کے سوشل ورک میں انوالو ہونا چاہ رہی ہیں۔ اب وہ ایک گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ علیزہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے عمر جہانگیر سے ایسے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ عمر ایسی باتیں تو نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے تو کبھی بھی نہیں، وہ ایک شوق کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ اب وہ پانی پی رہا تھا۔ نانو شاید علیزہ کے تاثرات میں سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ علیزہ تو اس قسم کے کام نہیں کر سکتی، تو تم بتاؤ تمہیں فورن سروس چھوڑنے کا کیا سوچی؟ عمر نے پانی پی کر ٹیبل پر گلاس رکھ دیا۔ ایک بار پھر وہ علیزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ڈونر ایجنسیز اور NGOs کے بارے میں بہت سی رپورٹس میری نظروں سے گزرتی ہیں۔ یہ سب بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی بیگمات کے ایڈونچر اور وقت گزاری ہوتی ہے۔ علیزہ، تم تو کسی بیوروکریٹ یا سیاستدان کی بیوی بننے میں نہیں جا رہی، تو تم ایسی ایکٹیویٹیز میں کیوں انٹرسٹڈ ہو رہی ہو؟ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر الفاظ ویسے ہی تیکھے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر اب نانو کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کل واپسی ہو۔ نانو قدرے حیران ہوئی تھی۔ کیوں اب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ ابھی تو تم صبح آئے ہو، اور آتے ہی اسلام آباد؟ کون سی مصروفیت یاد آ گئی ہے؟ اسلام آباد تو ابھی کافی چکر لگانے پڑیں گے، فوراً آفس میں کام کچھ نپٹانے ہیں۔ اس نے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ فوراً سروس کیوں چھوڑ دی تم نے؟ نانو کو اچانک یاد آیا۔ بس میرا دل نہیں لگا اس میں، اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 3-4 سال بعد تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا اس میں؟ اگر دل نہیں لگ رہا تھا تو تمہیں پہلے ہی فوراً سروس میں نہیں جانا چاہیے تھا، نانو نے اس سے کہا تھا۔ فوراً سروس کو فوراً آفس میں کتی سروس کہتے ہیں۔ علیزہ اس کے جملے پر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ اس نے عمر کے منہ سے پہلی بار اس طرح کا کوئی لفظ سنا تھا۔ یہ وہ سروس ہے جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں، اور کام کر کے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں۔ بکواس مت کرو، تمہارا باپ بھی تو اسی سروس میں ہے۔ اس نے تو کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ پاپا کی کیا بات ہے؟ وہ جاب تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں۔ میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نانو نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر کھانا کھانے میں مشغول رہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کچھ عمر؟ نانو نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا۔ گرینی، یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بنائی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آج میں نے تمہاری فیورٹ ڈش خود بنائی ہے، نانو نے یہ فخری انداز میں کہا، اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ایکسرسائز آرٹس بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں ہوں گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرینی، جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کر لیں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرینی، کیا آپ پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور آپ اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟
ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کی بجائے باپ ہونا چاہیے تھا اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم بہت دوستانہ انداز سے حل کر لی جاتی، بلکہ میرا خیال ہے پھر پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے ہر بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا بھی تو بہت اچھی بات نہیں نانو۔ میں نے اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے جھگڑے کی وجہ بتاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ غلطی کس کی ہے۔ گرینی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے اسی لیے فورن سروس چھوڑ دی کہ ان سے میرا کبھی آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فورن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فورن سروس چھوڑ کر آ گئے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آئی تھی۔ گرینی پلیز آپ مجھے اس وقت کھانا کھانے دیں، اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، علیزہ نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ کسی اور چیز کو چکھا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا تھا۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود بھی اس نے کوئی دوسری چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ گرینی، آپ نے کیا انیکسی صاف کروا دی؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا، اس نے نیپکن سے منہ پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انیکسی بالکل صاف ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بج جائیں گے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم تو تھما دیا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پورچ میں چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا یہ رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھی، اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا رہا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی۔ ہاں، میرا تو خیال ہے یہ کنفرمڈ ہی ہے۔ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا تھا۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تشویش دیکھی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیزہ نے پوچھا تھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے متفکر انداز میں کہا تھا۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں ان کے درمیان کیا جھگڑا ہے، وہ بھی بہت ٹینس لگ رہا تھا، عمر کے بارے میں بہت غصہ سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر نظر آ رہی تھی۔ وہ نانو کے پیچھے ان کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بیٹھو، نانو نے اندر داخل ہوتے ہی اسے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسی اکھڑے ہوئے لہجے میں اسے پوچھا تھا۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ سب کچھ عمر کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس نے نانو کے سوال پر سوچا تھا۔ میں سمجھی نہیں نانو، میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا ہے کہ تم نے عمر کو کیا کہا تھا۔ نانو کس بارے میں؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ علیزہ بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اسے کیا کہا ہے؟ اس بار نانو کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آئی سویئر میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ تو پھر وہ بغیر کسی وجہ کے ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا؟ اس بار نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں گھر چھوڑ کر گیا ہے، بٹ
بلیو می نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ میں آخر ایسی بات کیوں کہتی؟ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مگر تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ یہاں نہ رہے۔ وہ نانو کے اس الزام پر ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا الیزا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ نانو پلیز آپ اس طرح مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ الیزا، میں نے اس سے بات کی تھی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے ایسے ہی جانے دیا ہے؟ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے۔ وہ یہاں رہ کر خواہ مخواہ ٹینشن کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کے یہاں رہنے پر کیا اعتراض ہے؟ نانو نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ الیزا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نانو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے بات کہہ دی اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بات کا یقین کر لیا، اور اب جب میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ بالکل روحان سی ہو رہی تھی۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات پر یقین آ جاتا ہے، مگر میری بات پر یقین نہیں ہے۔ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ نانو کے جملے نے اس کی رنجیدگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ مجھے تم سے فضول بحث نہیں کرنی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کا یہاں رہنا کیوں پسند نہیں ہے؟ نانو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں تو بہت سے لوگ آتے اور رہتے ہیں۔ کیا میں نے پہلے کبھی کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے؟ پھر اب عمر کے رہنے پر کیوں کروں گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات صاف صاف کہہ کر گیا ہے۔ کم از کم رہنے کے لیے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں نانو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں آیا، اپنی مرضی سے واپس یہاں سے چلا گیا۔ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا تو شاید وہ اس طرح یہاں سے نہ جاتا۔ نانو ابھی بھی اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا نانو؟ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ الیزا، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ مجھے کم از کم تم سے اس طرح کے رویے کا توقع نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے میں اتنی محبت سے تمہاری پرورش کر رہی ہوں، اور تم نے چند ہفتے میں اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے؟ اور جب وہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ان سب کا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا۔ عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کرو یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اپنے رویے سے کرو۔ وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سنتی رہی تھی۔ نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جس طرح وہ آج اس سے بات کر رہی تھی، اس طرح سے انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا۔ تم اب بچی نہیں ہو جسے ساری باتیں سمجھانا پڑیں۔ بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے۔ انہوں نے ایک لمبے چوڑے واز کے بعد بات ختم کر دی۔ وہ شوق کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ سارا قصور صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں، عمر کا بھی نہیں۔ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے میری ہر خوبی خامی میں تبدیل ہو گئی۔ نانو کو میں بدتمیز لگنے لگی ہوں۔ عمر کی نانو کو پرواہ ہے، میری نہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور ہی دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ میری کسی کو ضرورت ہی نہیں، ممی کو نہیں، پاپا کو نہیں، نانو کو بھی نہیں۔ ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو۔ اس کی رنجیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کس قدر فراڈ انسان ہے، مجھ سے اور طرح کی باتیں کرتا تھا اور میرے جاتے ہی یہاں چکر چلانے شروع کر دیے۔ مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کے لیے نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ نانو اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا۔
شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور نانو اور عمر نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ نہ صرف اس نے علیزہ کو دیکھ لیا تھا بلکہ اسے فوراً مخاطب بھی کیا تھا۔ ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزہ سے پوچھا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر صوفہ پر بیٹھے ہوئے عمر پر ڈالی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ یہ بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی تلخی سے سوچا، اور اسے اس بات سے کیا کہ میں جلدی واپس کیوں آئی ہوں؟ اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مرید بابا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خان سامہ سے کہا تھا۔ علیزہ بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی کھانا لگانے ہی والا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا، خان سامہ نے اس سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کھانا، اس نے ضد کی تھی۔ خان سامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ علیزہ نے کبھی ضد نہ کی تھی اور پھر اس طرح کی ضد؟ اس نے کچھ کہنے کی بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی۔ اس وقت علیزہ نے لاؤنج میں سے نانا کی آواز سنی تھی، وہ اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی۔ علیزہ، تم رات کو بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ آتے ہی سو گئی تھی، انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ کراچی سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بس میرا دل نہیں لگا وہاں، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو گئے تھے میرے اس طرح سے جلدی واپس آنے پر، مگر میں آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا۔ بہت اچھا کیا جلدی واپس آ کر، نانا نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ مطمئن ہو گئی تھی کہ کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں تھے۔ اس نے سوچا۔ عمر نانو کے ساتھ صوفہ پر بیٹھا بڑی خاموشی سے اس کی نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مرید سے کہو کھانا لگا دے، نانا نے نانو سے کہا تھا۔ گرینڈ پا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں، اب تمہیں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس مجھے ابھی تھوڑی دیر میں واک پر جانا ہے، اور اب میں نے کھانا واک سے واپسی پر کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا، نانا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو اپنی کچھ چیزیں لینے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے پکڑ کر بٹھا لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جو چیزیں تمہیں لینی ہیں ضرور لو، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھے تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ علیزہ کو ایک بار پھر اپنا آپ بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہاں صرف عمر اور نانا اور نانو ہی تھے، کوئی چوتھا شخص نہیں تھا۔ کسی چوتھے شخص کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نانا کی پوری توجہ اب عمر پر مرکوز تھی، وہ ملول ہونے لگی تھی۔ خان سامہ نے کھانا لگا دیا تھا اور علیزہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ عمر کے ساتھ ٹیبل پر اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نانا سے باتوں میں مشغول تھا اور کھانا کھانے کے بعد نانا کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نانو کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی اور ان کے جانے کے بعد عمر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزہ بالکل اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ بڑی بے دلی کے ساتھ وہ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا کھاتی رہی، پھر ایک دم پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ ہچکچائی تھی، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، عمر، اندر سے عمر کی آواز ابھری تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر کارپٹ پر ایک بیگ کھولے کچھ چیزیں اس میں رکھنے میں مصروف تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آؤ علیزہ، وہ بددستور اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیٹھ جاؤ، ایک بار پھر علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، اس نے خفگی سے کہا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر ہولے سے ہنس دیا۔ اچھا، وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
آپ نے نانو سے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے نانو سے کہا کہ میں نے آپ کو اس گھر سے جانے کے لیے کہا ہے۔ کم آن علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس بار اس نے ایک بار پھر بڑے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے نانو سے کہا ہے کہ میں یہاں آپ کا رہنا پسند نہیں کرتی۔ ہاں، یہ میں نے کہا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ وہ تیز آواز میں بولی تھی۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ اس نے بہت سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے نانو کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ کتابوں کے شیلف کی طرف جاتے جاتے مڑا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہاری خوشی اور سہولت کے لیے کیا ہے۔ اس میں گرینی کو تمہارے خلاف کرنے کی احمقانہ حرکت شامل نہیں ہے۔ اب وہ کتابیں شیلف پر سے اٹھا رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے نانو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی۔ وہ اس بار روحان سی ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر علیزہ کو دیکھا تھا۔ وہ بڑی نرمی سے اور پھر بڑی نرمی سے کہا تھا کہ اگر ایسا کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ آپ کو اب ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں۔ اس بار اس کے ریمارکس پر پہلی بار عمر کے ماتھے پر کچھ پل آئے تھے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا، صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ آپ صرف نانو کو یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ آپ نانو کو جا کر کہیں کہ میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ تم میرے یہاں رہنے کو ناپسند کرتی ہو۔ میں نے آپ سے ایسا کب کہا؟ تم نے کہا نہیں، مگر پھر بھی تم میرا یہاں رہنا پسند نہیں کرتی۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں علیزہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں اور صحیح غلط تم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس دن جب میں تمہیں پرفیومز دکھا رہا تھا اور میں نے اپنا فیورٹ پرفیوم تمہیں دکھایا تھا تو تم نے اسے گرا دیا؟ علیزہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر پرفیوم نہیں گرایا تھا، میرے ہاتھ۔ علیزہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی مجھے بیوقوف سمجھو۔ وہ بات کرتے ہوئے بے حد پرسکون تھا۔ اسی طرح اس دن پلانٹس کی کٹنگ کرتے ہوئے میں نے تم سے کہا یہ میرا فیورٹ پلانٹ ہے اور تم نے اس کی سب سے خوبصورت شاخ کاٹ دی۔ اس بار وہ کچھ بول نہ سکی۔ عمر واقعی بیوقوف نہیں تھا۔ میں نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یہاں تمہاری جگہ لینے نہیں آیا۔ تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی۔ شاید تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ خدشات تھے اور میں کوشش کے باوجود انہیں ختم نہیں کر پایا۔ اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ جگہ چھوڑ دوں۔ بس اتنی سی بات تھی اور میں نے گرینی سے بھی ان سب باتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے جب میرے باہر جانے کے فیصلے کے بارے میں بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ تم میرے یہاں رہنے کو پسند نہیں کرتی۔ اس سے زیادہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے انہیں بتا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ عمر نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری علیزہ، میں یہاں سے ناراض ہو کر نہیں گیا، اپنی خوشی سے گیا ہوں اور اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے نرمی سے کہا۔ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے نانو کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ۔ عمر نے اسے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شکایت ہو۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ علیزہ، میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے مایوسی سے عمر کو دیکھا تھا۔ جہاں تک گرینی کی بات ہے تو وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پھر بھی یہ گھر میرا نہیں ہے۔ میرا تو اب کوئی گھر ہے نہیں۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند لمحوں تک وہ اسے حیران پریشان آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ علیزہ، کیا ہوا؟ رونے والی کیا بات ہے؟ اس نے بچوں کی طرح اسے چمکارتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر چپ ہونے کی بجائے وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔
ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن تم یہ رونا بند کر دو۔ علیزہ نے اسے کہتے سنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو کیوں نہیں پا رہی۔ اسے نہیں پتا وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ اس نے دوبارہ عمر کی آواز نہیں سنی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے آہستہ سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے بالکل سامنے ہی عمر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی اس وقت اس کا چہرہ کیا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، گیلا چہرہ، سرخ ناک اور اس میں سے بہتا ہوا پانی۔ اس سے زیادہ بری وہ اور کسی حالت میں بھی نہیں لگ سکتی تھی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر ٹی شرٹ کی آستینوں سے چہرہ صاف کیا اور پھر نامحسوس انداز میں ٹی شرٹ کے کونے سے ناک سے بہتا ہوا پانی صاف کرنا چاہا تھا، اور اسی وقت ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ جھجک کے بعد اس نے 2 ٹیشوز نکال لیے تھے۔ پانی چاہیے؟ بہت نرم آواز میں اس سے پوچھا گیا، اور اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ جب تک اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے کو خشک کیا، وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی پینے کے بعد اسی خاموشی سے گلاس واپس اسے تھما دیا۔ رونا کس بات پر آیا تھا؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کو اب شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے رونا نہیں چاہیے تھا، کم از کم عمر کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ کراچی میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ علیزہ نے خوف کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بلا کا قیافہ شناس تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کا دل چاہا اسے بتا دے کہ اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، مگر وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلانے لگی تھی۔ اس بار عمر نے بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ رونے سے کیا ہوگا علیزہ؟ زندگی میں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہر بار آنسو پرابلم حل نہیں کرتے۔ اس کا خیال تھا عمر اس سے پوچھے گا کہ وہاں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اتنی دل گرفتہ تھی، مگر عمر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی بجائے نرم لہجے میں ایک نصیحت کی تھی، چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس جب بھی روپے آئیں گے میں تمہیں ایک گھر ضرور گفٹ کروں گا۔ علیزہ نے حیرانی سے عمر کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سیریس؟ وہ علیزہ کی حیرانی کو بھانپ گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی ملول نظر آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ پھر یہاں رہیں گے نا؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ ہاں رہوں گا۔ عمر کو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر یہ چیزیں واپس رکھ دیں۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکھ دوں گا، لیکن آج تو مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ میرا باقی سارا سامان تو وہیں ہے، اس نے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف چلا گیا تھا۔ اب وہ بیگ میں سے چیزیں واپس نکال رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ مطمئن ہو کر اسے دیکھا تھا اور کمرے سے نکلنے کے لیے مڑ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ایک چیز پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔